السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، کل موٹر وے پر عمران خان کے اسپوک پرسن شہباز گل کا ایک بہت ہی خوفناک حادثہ ہوا ہے، جس میں ان کی کار کو پیچھے سے آنے والی ایک گاڑی نے بڑے ہی پروفیشنل انداز میں ہٹ کیا ہے، جس کے باعث ان کی گاڑی الٹ گئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کیونکہ شہباز گل امریکہ میں رہتے ہیں اور انہیں ڈرائیونگ کے اور سفر کرنے کی جو اصول و ضوابط ہیں وہ بخوبی آگاہ ہیں۔ انہیں سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی اور باقی پریکاشن میئرز بھی لیے ہوئے تھے، اس لیے وہ خدا کر کے بچ گئے ہیں۔ اگر آپ نے تصاویر دیکھی ہیں یا آپ میرے ویلاگ میں بھی تصاویر دیکھیں گے کہ کس طرح برے طریقے سے ان کی کار جو ہے وہ الٹی پڑی ہوئی ہے، کلٹیاں اس نے کھائی ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جس گاڑی نے پیچھے سے ہٹ کیا ہے وہ وہاں رکی ہی نہیں کہ اس کے اندر جو اگلی گاڑی جو ہٹ ہوئی ہے اس کے جو مسافروں کو کیا کیفیت ہے، کیا انہیں علاج معالجے کے لیے آگے ہسپتال میں لے کر جانا ہے، یا پھر انسانی ہمدردی کے تحت روک کر انسان پوچھ لیتا ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ اس برے طریقے سے گاڑی ہٹ ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ بڑا ایک کیلکولیٹڈ ٹارگیٹ تھا جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو شہباز گل نے جو کل بات کی ہے وہی موقع پر یہی کہ میں کیونکہ امریکہ گیا ہوا تھا اور پھر میں واپس آیا ہوں، میں ابھی اسلام آباد کی طرف جا رہا تھا، تو یہ مجھے ایک قتل کرنے کی اور مجھے راستے سے ہٹانے کی ایک سازش ہے جسے پروان چڑھایا گیا ہے۔ اور مجھے جو مارنے کی سازش کی گئی ہے، میں کسی بھی صورت میں عمران خان کے ساتھ غداری نہیں کروں گا، چاہے مجھے مار ہی کیوں نہ دیا جائے۔ تو یہ واضح اشارہ ہے کہ ملک جو ہے ہمارا ہے کس سنگین صورتحال سے اس وقت دوچار ہے، کہ شہباز گل یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان کی وجہ سے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر بہت سارے تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جو شہباز گل ہیں وہ اسپوکس پرسن بھی ہیں اور بہت ہی قریبی ساتھی بھی ہیں، اور جو پچھلے دنوں جو ملک کے اندر ایک کرائسس ہوا ہے اس میں بھی شہباز گل ہر وقت ہمہ وقت عمران خان کے ساتھ رہے ہیں۔ تو شہباز گل کو جو میسج دیا گیا ہے، دراصل یہ انڈائریکٹلی عمران خان کو میسج دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے ریڈ لائنز کراس کی تو آپ بھی اسی انجام سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے، یہ ہمارے ملک کے اندر جو پولرائزیشن ہے، ایک طرف تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر یعنی پی ٹی آئی اور جو اس وقت پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے جسے سلیکٹڈ گورنمنٹ کہا جا رہا ہے، یا جسے سلیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ امپورٹڈ گورنمنٹ بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ سلیکٹڈ ملک کے اندر امپورٹڈ گورنمنٹ باہر کی ملک کی سازش کے اندر باضابطہ دو جو ہیں انہیں نام دیے جا رہے ہیں۔ اس کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان جو اس وقت جو پولرائزیشن ہے وہ بھی، اور پھر جو مختلف حلقے ہیں ان کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان جو اس وقت کیفیت ہے، فاصلے ہیں اور بدگمانی کی کیفیت ہے، اس کی وجہ سے بھی ملک جو ہے اس وقت افراتفری کی کیفیت میں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ معیشت کی کیفیت یہ ہے کہ روپیہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے، ڈالر اتنی اونچی اڑانے جو ہے اس وقت بھر رہا ہے، اور حکومت جو ہے وہ اب تیل کی قیمتیں 40 سے 50 روپے فی لیٹر بڑھانے جا رہی ہے۔ اور اگر تیل کی قیمت اتنی بڑھتی ہے تو پھر آپ یقین جانیں کہ جو روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، اور لوگوں کے جو قیمتیں جو خرید ہے وہ جواب دے جائے گی۔ اور سعودی عرب اور یو اے ای کا جو دورہ کیا ہے پرائم منسٹر نے، اس کے بھی کوئی خاطر خواہ نتیجے سامنے نہیں آئے۔ بات کی گئی تھی کہ 8 ارب ڈالر کا پیکیج ملنے جا رہا ہے، وہ ایسے ہی بے بنیاد سی بات تھی۔ 3 ارب ڈالر جو سعودی عرب نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے تھے عمران خان کے دور حکومت میں، اب حکومت جو ہے اس بات پر آ گئی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ 3 ارب ڈالر نہ نکالے جائیں اور پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں رکھے جائیں، وہ 8 ارب ڈالر کی بات ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح یو اے بھی جو ہے اس نے بھی کسی قسم کا ہمیں معاشی پیکیج نہیں دیا۔ جہاں تک چین کا تعلق ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ چین اور روس ایک پیج پر ہیں اور وہ ان کی پالیسی اپنی ہے، لیکن عمران خان کی حکومت گرائے جانے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اب امریکہ کی بات مانی جا رہی ہے، امریکہ کی ایک سازش یا مداخلت کے نتیجے میں عمران خان کو ہٹا دیا گیا ہے اور عمران خان کو دورہ روس کی سزا دی گئی ہے۔ اس لیے چین اور روس بالکل پاکستان کی جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کے جو مقتدر قوتیں ہیں ان کے اس فیصلے پر شدید نالاں ہیں۔ اس لیے چین سے بھی آپ کسی قسم کی معاشی مدد کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ تو اللہ نہ کرے جو پاکستان جس کیفیت سے دوچار ہے، ادھر سے جو اوورسیز ہیں
پاکستانی ان کا ایک دیرینہ خواب تھا کہ ووٹ کی جو حق تھا وہ عمران خان نے انہیں دیا تھا. آج 6 ہے مئی کی اور کل 7 ہے. 7 تاریخ کو عمران خان پورے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ UK میں ہیں, انگلینڈ میں یا یورپی یونین میں ہیں, سبھی سے خطاب کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال خدا نہ خواستہ نہ بن جائے اس کے نتیجے میں یہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بینکوں کے ذریعے پاکستان کو پیسہ بھیجنا بند کر دیں, جس کے باعث پاکستان مزید معاشی ابتری صورتحال دو چار ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم سری لنکا کی کیفیت کا سامنا ہمیں کرنا پڑے. تو بہرحال اس وقت جو پوزیشن ہے, صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ جو مدینہ منورہ میں ایک بہت ہی پریشان کن اور قابل مذمت واقعہ ہوا, اس حوالے سے بھی حکومت نے جس طرح مذہب کو لے کر ایک پرچے وغیرہ FIR وغیرہ دیں, اس حوالے سے بھی حکومت اب جو ہے دفاعی پوزیشن میں آ گئی ہے. یہ مسئلہ اب ہیومن رائٹس کمیشن نے پاکستان میں بھی اور یونائٹڈ نیشن میں بھی اس کا نوٹس لیا ہے, اور جو ہماری مقتدر قوتیں انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے. اب وہ حکومت کی وہ پوزیشن نہیں رہی, وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی ہے, اور پیپلز پارٹی نے بھی اس سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لیا ہے. اور اسی طرح اب پیپلز پارٹی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اب ڈالر جو ہے وہ 200 روپے تک جا سکتا ہے. تو اب حکومت کے اندر بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور جو مقتدر قوتیں انہوں نے بھی حکومت کو اب آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں کہ کیونکہ جس طرف حکومت جا رہی ہے ذاتی انتقام کی طرف, کہ کبھی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کی بات کی جاتی ہے, کبھی خاتون اول کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, کبھی مدینہ منورہ پہ افسوسناک واقعے کے حوالے سے پاکستان میں FIRs کاٹی جا رہی ہیں, اب ویڈیو لیکس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہیں. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کے نتیجے میں فرا گجر کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں. تو اب یہ اس سے ذاتی انتقام کی بو آ رہی ہے, خاص طور پہ یہ جو ویڈیو لیکس ہیں یا توشہ خانہ کے حوالے سے بات کی گئی ہیں. اگر یہ ملک اسی طرح اگر ذاتی انتقام کی ڈگر پر چلتا رہا تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان کسی بڑے سانحے سے بھی جو ہے وہ دو چار ہو سکتا ہے. اور پھر جس طرح DGI SPR کے کسی بھی ٹویٹ پر منفی رد عمل سامنے آ رہا ہے, یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ورنہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ ہمیشہ افواج پاکستان سے محبت کرتی آئی ہے. آج بھی پاکستانی قوم افواج پاکستان سے محبت کرتی ہے. اگر کہیں کوئی ہے تو وہ صرف قیادت کے ساتھ مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں چاہے پاکستان کی فوج کی قیادت ہو یا عام سپاہی ہو, وہ پاکستان کے لیے ایک بینڈنگ فورس کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ موجودہ فیصلہ کیا ہے پاکستان میں رجیم تبدیل کرنے کا, انہیں اپنے فیصلے کو ری وزٹ کرنا چاہیے اور نئے الیکشن کروانے کی راہ نکالنی چاہیے, تاکہ پاکستان کے اندر جو موجودہ انتشار کی کیفیت ہے, بے یقینی کی کیفیت ہے اور پولرائزیشن کی کیفیت ہے, پاکستان کو اس صورتحال سے باہر نکالا جا سکے. ناظرین کرام, آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں, اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں, گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.